مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، قرآن پاک کی اہمیت اور اس کا فائدہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سامعین کرام، قرآن پاک کیا ہے، اور یہ جو کلمہ طیبہ ہے، جو اس کا میں نے آپ کو مفہوم بیان کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، آپ نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے یعنی ہدایت، زندگی گزارنے کی ہدایت، یا وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ تک جا پہنچتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو یہ ہمیں بتائے گا اللہ تعالیٰ۔ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم از خود اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کے راستہ معلوم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتانے کی ذمہ داری خود اٹھائی بھی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان علینا للہدا، کہ میرے ذمہ ہے ہدایت۔ یا جب آدم کو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر بھجوا رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو تم زمین پر جاؤ، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا، جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت خداوندی کا ایک مجموعہ ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن صرف کتاب ناظرہ نہیں ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے صرف اس کو تبرک کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور اس سے یعنی اس کا استعمال جو ہے ہمارا وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن ہم اس کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمارا مقصود ہوتا تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت محسوس ہوتی۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہم کم از کم اپنی زندگی کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہماری نہیں ہے، اور واقعی یہ بات سچ ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی۔ بہرحال قرآن ہدایت خداوندی ہے۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ عرض کیا کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنا خواہشات کا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، قرآن ہدایت خداوندی کا ایک مجموعہ ہے۔ قرآن اللہ کا ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی چاہت رکھتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے جو طالب ہیں، اللہ کو جو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بیان کی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس قرآن یعنی یہ قرآن جو ہے وہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ یعنی ہمارے اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم